الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نثار تیری چہل پہل پہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سال و ماہ خوش روز و شب خوش سال و ماہ خوش روز و شب خوش وحشی دشت خوش الغرض آقا آپ کی ولادت پہ سوائے مسٹر ابلیس کے ہے سارا جہاں خوش اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام علماء کرام ثناخان مصطفیٰ میزبان محفل حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیت المیلاد میں 12 روزہ محافل میلاد کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے بندہ ناچیز کو بھی حاجی صاحب کا حکم ہوا تھا حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں چند ایک معروضات اپنے موضوع کی مناسبت سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا سامعین محتشم اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا کہ عزت و عظمت شان و شوکت رعب و دبدبہ یہ سب کا سب نصرت خداوندی کے ساتھ مشروط ہے اللہ نے وعدہ نصرت کا کیا مثال کے طور پر رب قدیر فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض سورہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم میں سے جو مومن ہیں اور اعمال جن کے اچھے ہیں اللہ فرماتا ہے ضرور بضرور ہم ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے دوسرے مقام پر فرما وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر واجب کر رکھا ہے تیسرے مقام پر ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ ہمت نہ ہارو غم نہ کھاؤ سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم مومن چوتھے مقام پر رب قدیر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے، یا پھر اس کا حقدار اللہ کا رسول ہے۔ اللہ رسول کے بعد اگر کوئی عزت کا حقدار ہے جس کو عزت ملنی چاہیے تو وہ صرف مومنین ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں سال سلف صالحین نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اہل ایمان کی فتوحات کا جھنڈا شرق تا غرب لہراتا ہوا نظر آتا تھا۔ روب و دبدبا، شان و شوکت، عزت و عظمت، یہ تاج و تخت، سب کچھ اللہ نے مومنوں کے قدم میں رکھ دیا۔ یہ بر صغیر کو آپ تاریخ بر صغیر اٹھا کے دیکھیں، 1000 سال تک حکومت کس نے کی؟ مسلمانوں۔ لیکن موجودہ حالات پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی جن کا میں نے تذکرہ ہے، بلکہ اس کے برعکس ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کوئی پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، افغانستان میں ہے یا ایران میں، کشمیر میں ہے یا فلسطین میں، جہاں مسلمان ہے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی ہوئی، اور دن بدن ہم ذلت کے عمیق گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب انسان اس کی وجوہات پہ نظر دوڑاتا ہے نا تو کئی اسباب ہیں، ہماری ذلت کے کئی اسباب۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن کا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی، جو منشور اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں دیا تھا نا، اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا، وہ دنیا کے امام بن گئے۔ ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا، ذلت رسوائی ہمارا مقدر، یہ ایک سبب ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ بڑی معذرت، اگر کسی کو میری بات ذرا سخت لگے، ہم نے جو رویہ روا رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم ہم اسی کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن پہ مٹی چڑھ جاتی ہے، اول تو گھر میں ہوتا نہیں، پڑھا ہو تو ہاتھ کو نہیں لگاتا۔ ہاں جس دن بیٹی کو رخصت کر رہا اٹھا کے اس کے سائے میں گھر سے، یا پھر کوئی مر آ جائے تو دھول جھاڑ کے شاید کوئی چند پارے پڑھ لیے جائے، بلکہ وہ بھی ہم تکلف نہیں کرتے، وہ بھی ہم نے ٹھیکے پہ مولوی رکھے ہوئے ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ اور مولویوں نے بھی انتہا اٹھائی ہوئی ہے جناب، لاکھ لے جاؤ جی، 2 لاکھ قرآن جی، دعا کے لیے جاؤ نا کئی میت پہ اصالہ ثواب کے، تو بعض اوقات میں تو چڑھ جاتا ہوں، بھائی یہ 2 لاکھ تمہارے باپ نے پڑھا ہے، اور باپ تیرا مرا ہوا ہے، مولوی کو کیا لگے بھائی 2 لاکھ مرتبہ پڑے گا۔ چند ٹکوں پہ مولوی بک جاتے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اس سے بہتر ہے وہ جو سارا دن پھرتا ہے نا موٹر سائیکل لے کے، ہر مدرسے کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک دور تھا لوگ جاتے تھے نا اصالہ ثواب کی محفل میں تو پھل لے جاتے تھے، ایسا آج کل قرآن اکٹھے کر کے لے جاتے، بڑے چوڑے ہو کے جاتے ہیں جناب، اتنے قرآن لائے۔ اس سے پوچھو بھائی جس کی میت پہ آیا ہے، جس کی اصالہ ثواب کی محفل میں آیا ہے، اس کے لیے سورہ اخلاص پڑھی ہے؟ نہیں ہمت کرے گا۔ میرے قریب آقا فرماتے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اتنی ہمت نہیں، ہاں اکٹھے کر کے جتنے کو لا سکتے۔ یعنی ہم نے قرآن کو اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت، قرآن کو سمجھنا عبادت، قرآن پہ عمل کرنا، ہر چیز میں ثواب ہے۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں الف لام میم پڑھو 30 نیکی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، فرمایا الف لام میم الگ الگ حرف ہے۔ کیا مطلب کہ جو بندہ مومن قرآن کا یہ حصہ پڑھے الف لام میم، بیٹھے بیٹھائے 30 نیکیوں کا مالک بن جائے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ قرآن نازل اس لیے نہیں ہوا تھا۔ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کے مکمل اصول۔ جو زندگی میں نشیب و فراز آتا ہے نا،
اس کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہیے، جب دکھ آئے تو کیا کرنا ہے، جب سکھ ملے تو کیا کرنا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کی رہنمائی اللہ نے قرآن میں کی ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لیکن ہم قرآن پہ توجہ نہیں دیتے، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ عوام و خاص سبھی اس میں برابر ہے۔ ہم نے یہ کچھ کیا قرآن کے ساتھ تو پھر زمانے نے ہم کو یہ زمانہ دکھا دیا، ذلت رسوائی مقدر بنی۔ یہ ایک سبب ہے، یہ موضوع نہیں، میں نے اشارہ کیا۔ ایک اور سبب بہت بڑا ہماری ذلت رسوائی کا ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینا، اور وہ ہم کر چکے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، صبح کے وقت جب ہم اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہماری جوان اولاد بیٹا الٹا سویا ہوتا ہے، کبھی ہمت کی ہے کہ اس کو ہلا کے کہیں کہ بیٹا نماز فرض ہے، اٹھو نماز پڑھو؟ یا ہمت ہے بیوی کو اٹھا کے نماز پڑھانا، یا جوان بیٹی کو اٹھا دو بیٹا اٹھو نماز پڑھو؟ نہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر کے یہ دن ہم نے دیکھے ہیں۔ رب قدیر، آئیے اس آیت کی طرف جس کی میں نے تلاوت کی۔ رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نکالی گئی لوگوں کے لیے۔ تمہارا تر امتیاز کیا ہے؟ اچھا، یہ خطاب صرف اس امت سے ہے، امم اس سے پہلے بھی کئی گزری۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 313 رسول ہیں جو مستقل شریعت لے کے، انبیاء 1,24,000 یا بقول بعض 2,24,000 ہو۔ اتنی امم بھی آئیں جتنے انبیاء تھے۔ یہ خطاب سوائے اس امت کے کسی اور کو اللہ نے نہیں کیا۔ کاش ہم اپنے مرتبے مقام کو پہچان سکیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ حالانکہ امم میں ایسی امتیں بھی گزری ہیں جن کی خاطر سمندر نے راستہ چھوڑ دیا تھا، پتھر سے پانی کی چشمے اللہ نے جاری کر دیے تھے، منو سلوا جن کو ملتا تھا، سائے کے لیے اللہ نے بادل بھیجے، جنتی لباس پہن کر پیدا ہوتے تھے، ایسی امت لاڈلی بنی اسرائیل۔ لیکن اس کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کنتم خیر امہ، تمہیں کہا ہے۔ کیوں؟ کیا تمہارے قد کاٹ بڑے ہیں؟ آد و ثمود کو پڑھ کے دیکھو، اتنے طاقتور اور قداور کہ انہوں نے اپنی رہائش پہاڑوں میں رکھی ہوئی تھی، محلات پہاڑوں میں بناتے تھے۔ خوبصورت زیادہ ہو، سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، مصر کے لوگ کتنے ایسے، مال زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار قارون جیسے گزر گئے، تم کیا ہو؟ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ آگے رب قدیر نے وجہ بتائی، ترہ امتیاز بتا، تمہارا ترہ امتیاز کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایسے ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ بڑی لاڈلی قوم تھی، ایمان لیا، قرآن ہے، انکار نہیں کر سکتے، لیکن جب ایمان لانے کی باری آئی نا، اسی قوم نے کہا تھا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، نہیں لائیں گے ایمان، اے موسیٰ نہیں مانیں گے تیرے رب کو جب تک ہمیں آنکھوں سے دکھا نہیں دیتا۔ اور ادھر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ یہ ہمارا وصف ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی کمال کی بات، ہم تو خدا کو اس لیے خدا مانتے ہیں کہ تو محمد کا خدا ہے، اور حضور نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا، اس لیے رب نے بھی کہا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پہ ایسے ایمان لاتے ہو جیسے ایمان لانے کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ اصل میں انبیاء کا شیوا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نا،
ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا امر بالمعروف اور نہی عن انبیاء نے کیا کیا؟ نیکی کا حکم دیا بدی سے، اور یہ وہ کام ہے جو نبی کر گئے، اللہ نے وہ کام امت محمدیہ کے سپرد کیا، اس لیے فرما کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارے ذمہ وہ کام لگا دیا جو پہلی امم میں نبی کرتے تھے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ تم کیا ہو؟ بہترین امت۔ اور سامعین محتشم، قرآن مجید میں رب قدیر فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ خطاب صرف محمد عربی سے کیا گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے نا تو احکام آنا شروع، یہ عید آدم علیہ السلام پہ نہیں اتری، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، یہ خاصہ محمد عربی کا ہے کیونکہ امام الانبیاء ختم نبوت کا تاج پہن گیا۔ اللہ نے حضور سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی، لیکن تبلیغ کا تو کام باقی تھا نا، جو نبی کرتے رہے، اب نبی نے تو آنا نہیں، حضور ختم نبوت کا تاج پہن گیا ہے۔ 7 ستمبر بھی آ رہا ہے نا، عقیدہ گولڈن جوبلی ہے، آپ کے علم میں ہے نا، الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت میں جو آخری کیل امام نورانی نے ٹھوکی تھی نا، اسے 50 سال ہو گئے۔ یہ 74 سے پہلے جو بزرگ ہیں یہ میری تائید کریں گے، لوگ ان کو ایک فرقہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہیں جیسے دیگر فرق ہیں، لیکن 74 میں جو امام نورانی نے بل پیش کیا تھا اور پھر دلائل کے ساتھ انہیں کافر ثابت کیا فورم پہ، یہ باقاعدہ قانون بن گیا کہ یہ غیر مسلم ہیں، اور اسلامی شعار کو یہ استعمال کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے، قربانی کوئی بھی ایسا عمل جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اس پہ یہ عمل پیرا ہو سکتے یہ مبارک ثانی والا کیس اللہ نے دیکھو کیسا کرم کیا، گولڈن جوبلی تھی ایک دفعہ پھر دکھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو پھر دکھا دیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، 50 سال گزر گئے لیکن ایمان آج بھی تازہ۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ قرآن کی نص ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے۔ اس عقیدے کو امام الانبیاء نے خود کئی ایک مقامات پر واضح کیا، فرمایا میری اور سابق انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے حسین و جمیل محل تعمیر کی لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دو، زیارت کرنے والے آئے عمدہ کاریگری کو دیکھ کر نہ اشش کر اٹھے، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت مال ہے، ان کی نظر پڑی تو کہنے لگے کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی، تو حضور فرماتے ہیں وہ آخری نبوت کے محل میں وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب نبوت کے محل میں کسی اور کی کوئی جگہ، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بلکہ امام اعظم کا فتویٰ ہے، میرے آقا نے فرمایا نا، حدیث ہے کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے، اپنے تئیں وہ گمان کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی رسول ہے لیکن سنو انا خاتم النبی،
فرما گئے یہ ہادی لا نبی۔ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نبوت کا اعلان کر دے تو کیا دلیل مانگ سکتے ہیں؟ فرمایا دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی کہہ دے نا کہ میں نبی ہوں، پہلے ایسا ہوتا رہا نا کہ جب بھی انبیاء آئے لوگوں نے کہا دلیل، وہ معجزہ دکھاتے تھے، لوگ مان جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کمینے نے، دجال اور کذاب نے دعویٰ نبوت کا کر دیا، کسی نے صرف دلیل مانگ لی، فرماتے وہ مسلمان رہ سکتا؟ یہ ہے عقیدہ ختم۔ امام الانبیاء نے ختم نبوت کا تاج پہن لیا، اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی رسول آ سکتا